بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا۔ اس کی دلخراش آواز سے سب پریشان تھے، مگر مؤذن کو خوش فہمی تھی کہ اس کی آواز بے حد سریلی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا، سننے والے اپنا سر تھام لیتے، معصوم بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے اور راہگیر کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ غرض مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچے ان کی کرخت آواز سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اہل محلہ نے بارہا اسے نرمی سے سمجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تو اذان دے۔ ایسی بھیانک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی، سننے والوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، سروں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کر سب نے صلاح و مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے اسے مسجد سے فارغ کرنا چاہیے۔ سب نے دل کھول کر مؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اور عرض کرنے لگے، ہم آپ کے لحن داؤدی سے بہت مستفیض ہوئے، آپ نے بہت خدمت کی، اب کچھ عرصہ آرام کر لیجیے۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ مؤذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب جا کر رکا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو اس مؤذن نے اللہ کا نام لے کر اذان دینا شروع کر دی۔ آواز ایسی کرخت نکالی کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قافلے والے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ میں شمع لیے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لے کر آیا اور قافلے کے اندر آتے ہی پوچھنے لگا، وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی ہے، نئی زندگی ملی ہے؟ قافلے والوں کو اس کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا، میں شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کافر کہنے لگا، میری اکلوتی بیٹی ہے، نہایت ہی حسین و جمیل اور نازک دماغ ہے، مدت سے اس کی آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ یہ خیال چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ، مگر اسے کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی تھی، اس سبب سے وہ ہمیشہ پریشان اور خوف زدہ رہتا تھا۔ مگر آج اس مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو ہزار نصیحتیں بھی نہ دکھا سکی۔ لڑکی نے مؤذن صاحب کی آواز سن کر پوچھا، یہ مکروہ آواز کیسی ہے جو کانوں میں آ رہی ہے اور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ اذان کی آواز ہے، مسلمانوں میں نماز کی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔ اس کے بعد میری لڑکی نے مجھ سے یہی سوال کیا، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی یہ مسلمانوں کی اذان کی آواز ہے۔ اسے یقین آتے ہی خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش و عذاب سے چھوٹ گئے، ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پہنچی۔ اب میں اس مؤذن کا احسان مند ہوں اور شکریہ کے طور پر یہ نذرانہ اور تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کافر مؤذن سے بغلگیر ہو کر دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، جناب آپ میرے محسن ہیں، آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا کہ ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا۔ اگر میرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آج آپ کو اشرفیوں میں تول دے۔ حاصل شدہ درس: تبلیغ دین کے لیے بھی مناسب لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔